السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے کی ابتدائی آیتیں ہیں اور سورہ آل عمران کے 10ویں رکوع کی آیتیں ہیں. یہاں سے چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے. گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن کے متعلق یہ بات ذکر فرمائی کہ یہ جو یہود اور نصارہ ہیں، یہ جو کفار و مشرکین ہیں، جو دنیا کے اندر انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، انکار کیا ہے، تو کل قیامت کے دن یہ لوگ ولو بالفرض اگر ان کو زمین بھر سونا چاندی ان کو مال و دولت دی جائے اور ان کے پاس جب یہ ہوگی اور یہ اللہ کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیں گے تو وہاں پر کوئی چیز ان کو نصیب نہ ہوگی اور یہ چیزوں کی کوئی اہمیت وہاں پر نہیں ہوگی. اب یہ چوتھا پارہ جو شروع ہو رہا ہے، اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ترغیب دلا رہا ہے، ان کو ہدایت عطا فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن اہمیت والی کون سی چیز ہے. جو کفار مشرکین سمجھتے ہیں دولت ہی بڑی اہم ہے، سونا چاندی ہی بڑی اہم چیز ہے، تو آخر کل قیامت کے دن کام میں آنے والی کون سی چیز ہے. تو اس کا ذکر اب اس پہلی آیت میں ہوگا. پھر اس کے بعد جو یہودیوں کے جو اعتراضات تھے ان کا پھر رد کیا جائے گا. تو اب ہم کو بتلایا جا رہا ہے کہ پسندیدہ چیز اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی قدردانی والی چیز کیا ہے. اللہ کا فرمان سنیے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. یعنی مسلمانوں، تم نیکی کا درجہ ہرگز نہ حاصل کر سکو گے جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کو اللہ خوب جانتا ہے. تو اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جائے گا اور جو چیز ہم کو پسند ہے، جو ہماری فیوریٹ چیز ہے، اگر وہ چیز ہم اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے، خرچ کریں گے، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر اخلاص کے ساتھ یہ عمل انجام دیں گے، تو پھر یہ چیز کل قیامت کے دن بے حد ہم کو کام میں آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت خوش کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے بندے کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہو جاتا ہے. چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور نے صحابہ کے سامنے یہ آیت شریفہ پڑھ کر سنائی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں جو بہت بڑے پیسے والے حضرات تھے، جن میں خاص طور سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت مدینہ منورہ میں بہت بڑے پیسے والے تھے، بہت امیر تھے، ان کے پاس ایک بہت بڑا باغ تھا مسجد نبوی کے سامنے، اور وہ اپنے باغ سے انہوں نے ان سے پیار کیا تھا اور اپنے باغ کو بڑا پسند فرمایا کرتے تھے. چنانچہ اس کا بہت خیال کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کبھی کبھار آپ کے باغ میں جاتے، وہاں پر حضور ٹہلتے اور وہاں پر جو پانی تھا میٹھا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میٹھے پانی سے آپ سیراب ہوتے، پانی پیا کرتے تھے حضور. تو جب یہ آیت شریفہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سنی
تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو پسندیدہ چیزیں ہیں وہ چیز اللہ کے نام میں خیرات کرو، تو یا رسول اللہ میں آپ کے بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اور مجھ کو جو پسند ہے سب سے زیادہ عزیز میرا باغ ہے، تو میں اپنے باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، میں اپنے باغ کو صدقہ فرماتا ہوں۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنی اتنی بڑی جائیداد جس کو آپ بڑا پسند کرتے تھے، بڑا خیال کرتے تھے، اس کو آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا۔ اسی طرح سے کئی سارے صحابہ کرام کی مثالیں ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کو اپنے گھوڑے سے بڑا پیار تھا، اپنے گھوڑے کا بڑا خیال کرتے تھے، صحابی رسول ہیں۔ تو آپ نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو فوری طور پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے پسندیدہ گھوڑے کو اللہ کی راہ میں آپ نے خیرات فرما دیا۔ اور اسی طرح سے کئی ساری صحابہ کرام کی، تابعین کی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اپنی من پسند چیز جو ان کو بہت بہت پسند تھی، ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خیرات کیا، خرچ کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اور یہی چیز زیادہ نیکی دلانے والی، ثواب دلانے والی ہے۔ یوں تو ہم کوئی چیز بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرے تو وہ کچھ نہ کچھ ثواب رکھتی ہے، بس شرط یہی کہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ کوئی چیز بھی ہم معمولی سی چیز بھی اگر دیں گے تو اس پر بھی برابر ثواب ملتا ہے اخلاص کے ساتھ وہ خیرات کرنے پر۔ لیکن من پسند چیز، فیوریٹ چیز اگر ہم خیرات کریں گے اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو اس پر بے حد ثواب ملے گا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں، آپ کے متعلق یہ بات ذکر فرمائی گئی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں لوگوں میں، غریبوں میں شکر آپ خیرات کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ شکر کے بجائے پیسے بھی دے سکتے ہیں، پھر یہ شکر کیوں خیرات کر رہے ہیں، شکر کیوں بانٹتے پھر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ کو شکر بڑی پسند ہے، میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں، بہت زیادہ اس کو پسند کرتا ہوں۔ تو لہذا اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ اپنی من پسند چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو لہذا میں یہ عمل کر رہا ہوں تاکہ میرا رب خوش ہو جائے، میرے رب کی بارگاہ میں یہ چیزیں قبول ہو جائیں، اس لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ تو اس سے یہ بات بڑی اہم ہم کو معلوم ہوئی ہے کہ ہم جو چیزیں بڑا عزیز رکھتے ہیں تو وہ چیزوں کو جب ہم اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خیرات کریں گے تو کل یہ قیامت کے دن ہمارے لیے بہت بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ کیونکہ دنیا کے اندر ہم جتنی بھی چاہے چیزیں اٹھا کر رکھیں، جب ہم مر جائیں گے تو ساتھوں لے کر جانا نہیں ہے، محلات ہو، اربوں خربوں روپیہ ہو، کچھ بھی ہو، دنیا کے اندر ہی چھوڑ کر جانا ہے۔ تو پھر کل قیامت میں ساتھ کیا آئے گی؟ قبر میں کیا چیز ساتھ رہے گی؟ وہی چیز جو اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے خیرات کی گئی ہو، وہی چیز قابل قبول ہے۔ تو لہذا من پسند چیز جب خیرات کریں گے اخلاص کے ساتھ، اس کا زیادہ ثواب ملے گا، اور یہ ابرار یعنی نیکوکاروں کے اندر اس بندے کو اللہ شمار فرماتا ہے۔ معمولی چیز بھی دیں گے آپ اخلاص کے ساتھ دیں گے تب بھی اس پر ثواب ملتا ہے، مگر فیوریٹ چیز دینے پر اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک آیت شریفہ ذکر کی جا رہی ہے کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، یعنی تورات کے نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھی سوائے ان چیزوں کے جو خود یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہود سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات لاؤ اور اس کو ہمارے سامنے پڑھو۔ اس آیت کریمہ کے متعلق اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا شان نزول یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے آپ سے انہوں نے
اونٹ کے گوشت کو اور اس کے دودھ کو کھانا حرام کر لیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا ان کے لیے، بلکہ یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے منت مانی تھی کہ جب آپ بیمار ہو گئے تھے تو آپ نے یہ منت مانی کہ اے اللہ اگر میں اپنی اس بیماری سے اچھا ہو گیا تو میری جو من پسند چیز ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو لہذا جب آپ اپنی بیماری سے شفا یاب ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت کھانا اور اس کا دودھ استعمال کرنا آپ نے چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد سے یہی چیز بنی اسرائیل میں چل پڑی کہ انہوں نے اس کو اپنے آپ سے ہی اس چیز کو حرام قرار دے دیا تھا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے، آپ کی جو نسل تھی 12 اولاد 12 بیٹے، انہی سے جو نسل آگے بڑی بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو اس طرح سے ان کے اندر یہ چیز چلی آ رہی تھی کہ وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور اس کا دودھ بھی استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کا گوشت بھی حلال فرمایا ہے اور دودھ بھی حلال فرمایا ہے، یہ چیزیں حلال ہیں۔ اور سابقہ میں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے لیے بھی یہ چیزیں حلال تھی، حرام نہیں تھی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہود آ کر مذاق اڑانے لگے اور یہ بدبختانہ الفاظ کہنے لگے کہ یہ کیسی شریعت ہے، یہ کیسا اسلام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں تو حرام تھی، اونٹ نہیں کھا سکتے تھے اس کا گوشت اور نہ ہی دودھ استعمال کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور یہ آیتیں نازل فرمائی اور ان کو جواب دیا گیا کہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ سے کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم نہیں دیا، نہ ان پر حرام قرار دیا، نہ ان سے پہلے کے لوگوں پر یہ چیز حرام تھی، بلکہ یہ حلال ہی تھی، بس یہ لوگ بنی اسرائیل اپنے آپ سے یہ چیز کر لیے تھے۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی حرام تھا تو تم دیکھ لو کہ تورات کب نازل ہوئی، کیونکہ یہود جس نبی کو مانتے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، تو موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہ چیز حرام تھی تو تورات جس کو تم مانتے ہو پڑھتے ہو اس کے اندر یہ حکم بتا دو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیز حرام قرار دی گئی تھی اور لہذا موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے لیے بھی ان کی امت کے لیے یہ حرام ہے، تو تم تورات میں یہ چیز کو دکھا دو۔ تو لہذا وہ لوگ اس سے عاجز آ گئے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہی نہیں تھا حرام ہونے کا، بلکہ ان لوگوں نے اپنے آپ سے ان چیزوں کو بنا لیا تھا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اس طرح کی جو منت مانی تھی، ہم آج ایسی منت نہیں مان سکتے۔ امت محمدیہ کے لیے یہ چیز ہمارے لیے جائز نہیں اس قسم کی منت ماننا کہ جو حلال چیزیں ہیں، جو حلال چیزیں ہیں ہم اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے، جو حلال چیزیں ہیں اس کو ہم اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ البتہ دیگر چیزوں میں منت مانی جا سکتی ہے کہ میں اللہ کے نام میں خیرات کروں گا، میں میرا کام بن گیا تو مسجد بنا دوں گا، مدرسہ بنا دوں گا، یا فلاں غریب کا خیال رکھوں گا، یہ تمام تر چیزیں اس طرح کی منت مان سکتے ہیں، لیکن حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ نہیں کر سکتے۔ یہ پچھلی شریعت میں پچھلے نبیوں کے لیے یہ چیز سابقہ میں اجازت دی گئی تھی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عمل اختیار کیا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اس کو زور پکڑ لیا اور اس پر عمل کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتا دی کہ دیکھو تم جس کو حرام سمجھتے وہ حرام نہیں ہے، بلکہ اونٹ کا کھانا بھی جائز ہے، اس کا دودھ استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ اللہ نے یہ حکم دیا تو یہ چیز بالکل باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر اس کے بعد بھی جو کوئی اللہ پر بہتان باندھے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرما دیا ہے، تو اب تم اس ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر صرف اللہ کے ہو رہے تھے،
اور یقیناً وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، کیونکہ ان کو بڑا دعویٰ تھا یہودیوں کو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور پھر یہ لوگ، ان کی حالت یہ تھی یہودیوں کی کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیے تھے، اس طرح سے انہوں نے شرک اختیار کر لیا تھا۔ اور عیسائیوں کی یہ حالت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، تو پھر یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سچے تھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سچے بندے اور پیغمبر تھے، اور وہ مشرکوں میں نسل، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ لہذا تم اگر دعویٰ کرتے ہو تو لہذا شرک چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو ایک ماننے والے تھے، تم بھی اللہ کو ایک مانو۔ اور جو پیغام دیا گیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی، جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو تم بھی عمل کر لو تو نجات پا جاؤ گے۔ مزید کئی ساری تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ذکر کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔